جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں تو امام تلاوت کرتا ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ ہر مسلمان جو مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ جو مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ ایک میں۔ ایک بھی مسلمان نے جو دو اللہ میں مانتا ہے، تو یہ قاری صاحب کس کو بول رہے ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ اللہ کہہ رہا ہے کل، کہو، کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کن سے؟ مسلمانوں سے نہیں، وہ لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، ماشاءاللہ قرآن کا 1/3 حصہ باہر نکلتے کتنے لوگ غیر مسلمان سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، کروڑوں لوگ اس تقریر کو لائیو دیکھ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ نے کتنی بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہوں گی؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ ہاں بے شمار۔ کوئی بولیں گا ہزاروں بار۔ 1000 بار تو کی ہوگی نا اگر نمازی ہے تو۔ آپ اگر نمازی ہے، نمازی نہیں تو الگ بات ہے۔ اگر نمازی ہے تو ہزاروں بار تو تلاوت کی ہوئیں گی۔ اگر آپ 40 سال کے 50 سال کے ہیں تو ہزاروں بار تو کی ہوئیں گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کتنے غیر مسلمانوں سے کہا کہ اللہ ایک ہے؟ 1000 100 50 سے تو کہا، 10 سے تو کہا کہ آج تک کے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا کیونکہ آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی۔ آج کے بعد آپ نے ذاکر کی تقریر تو سنی ہے کہ جب آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اس کی معنی کہو ان لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے۔ آج کے بعد اگر آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور باہر جا کے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ صرف قرآن کی آیت پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو میرے تقریر سننے کے فائدے بھی ہوتے، نقصان بھی ہوتے۔ اگر عمل کریں گے تو فائدہ ہوئے گا، نقصان کریں گے تو وہ لوگ بولتے ہیں نا کہ کچا لائسنس اور پکا لائسنس۔ کچا لائسنس ہے تو آپ کو ڈنڈ آدھا پڑتا ہے، پکا لائسنس سے ڈبل پڑتا ہے۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی معنی کیا پہلے بھی جانتے ہوئیں گے لیکن عمل نہیں کرتے ہوئیں گے۔ تو ابھی اگر آپ نماز میں اگر امام کہتا ہے قل هو اللہ احد، اس کا مطلب آپ سے کہہ رہا ہے کہ کہو وہ لوگوں سے جو ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے۔ کتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ ایک آپ کا ایک ملازم ہے، بہت ملازم جو وقت کا بہت پابند ہے، برابر ٹائم پہ آتا ہے، بہت آپ کی تعریف کرتا ہے، برابر ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے۔ آپ بولتے بھائی صاحب ذرا پانی کا گلاس لے کے آؤ، وہ بولتا ہے میرا مالک بہت اچھا ہے، بہت دیالو ہے، لیکن پانی کا گلاس نہیں لے کے آتا ہے۔ وہ تعریف کے پل باندھ رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ بولیں گے یہ خط میرے دوست کو پہنچاؤ، میرا مالک بہت اچھا ہے، میرا مالک بہت مہان ہے، تعریف کر رہا ہے، ہاتھ باندھ کے سر جھکائے کھڑا ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ اس کی سیلری بڑھائیں گے؟ آپ اس کو بونس دیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے افسوس کی بات ہے، اکثر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں تعریف کرتے، اللہ اکبر، تعریف تو بہت کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ کا کہنا مانتے؟ عبادت کا مطلب بندگی، اللہ جو حکم دے رہا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کو کہتے ہیں بندگی۔ وہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اسی لیے ہم مسلمان بچ گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کے بنا کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، صرف اعمال پہ۔ اگر ہمارے اعمال کے ذریعے ہم صرف جنت میں جائیں گے تو ایک بھی انسان دنیا میں جنت میں نہیں جائے گا۔
एक साहबा अल्लाह के रसूल से पूछते, या अल्लाह के रसूल क्या आप भी? तो वो कहते हाँ मैं भी। जब अल्लाह के रसूल जो सबसे बेहतरीन इंसान है, सबसे बेहतरीन मिसाल है हमारे लिए, वो अल्लाह के रहमत के बिना जब नहीं जा सकेंगे तो हम क्या है? इसीलिए अल्लाह की रहमत है, वो रहमान और रहीम, इसलिए हम बच गए। तो सिर्फ लिप सर्विस से काम नहीं चलेंगे। मैं एक मिसाल देता हूं, आप बीमार होते हैं तो बीमार होते तो किसके पास जाते हैं आप? डॉक्टर के पास। आसान सवाल, आसान जवाब, इसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं। आप जाते डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, 3 बार दवा लो, सुबह को ब्रेकफास्ट के बाद, नाश्ते के बाद दवा लो, दोपहर को लंच के बाद दवा लो, और रात को डिनर के बाद दवा लो। आप घर पे वापस आते, सुबह को नाश्ते के बाद प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते, मुझे दवा लेना है नाश्ते के बाद, और बंद कर लेते। दोपहर को फिर से खोलते कि मुझे दवा लेना है लंच के बाद, फिर से बंद कर लेते। फिर डिनर को फिर से खोलते, फिर से पढ़ते, लेकिन दवा नहीं लेते। क्या आपकी बीमारी दूर होगी? वो हम मुसलमान करते, पढ़ रहे खत्म कुरान, लेकिन कुरान पे अमल नहीं कर रहे। अब डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, अल्लाह सुब्हाना व तआला सारे डॉक्टरों से ऊंचा है, वो हमारा खालिक है, हमारा रब है, हम उसका प्रिस्क्रिप्शन कुरान मजीद, ये सारी इंसानियत के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला का सबसे आखिरी प्रिस्क्रिप्शन है। क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं मेडिकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, कौन मुझे फतवे मत लगाना भाई, मैं उर्दू जबान में कमजोर हूं, बोलेंगे जाकिर भाई कहते प्रिस्क्रिप्शन है। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का, हमारे खालिक, हमारे मालिक का प्रिस्क्रिप्शन है, आखिरी प्रिस्क्रिप्शन है सारे इंसानों के लिए। इसको पढ़ो, इसके ऊपर अमल करो, इंशाअल्लाह आप हिदायत पाएंगे।